سب سے بڑی وجہ یہ ہے سیاست میں حصے داری کا نہ ہونا. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی پرواہ نہیں. آج آپ جانتے ہیں ہمارے اپنے لوگ جن کے اندر آج تک 2025 کا آغاز ہو چکا ہے سیاسی شعور پیدا نہ ہوا. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا اگر ہمارے علماء مسجدوں میں موجودہ دور کی قیادت پر بات کریں, لیڈرشپ پر بات کریں, تو پوری کمیٹی ناراض ہو جاتی ہے. مسجد میں سیاست کی بات, قیادت کی بات, ایک عالم نے امام صاحب سیاست کی بات کرتے ہیں, قیادت کی بات کرتے ہیں, نہیں صاحب سیاست حرام ہے. یاد رکھیے گا سیاست حرام اور ناجائز نہیں ہے. مسجدوں کی حفاظت کے لیے سیاست کرنا باعث ثواب ہے. مدرسوں کی حفاظت کے لیے, ناموس رسالت کے لیے موجودہ دور میں سیاست میں حصے داری یہ گناہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہم سیاست نہیں کریں گے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ نہیں کریں گے, سیاست آپ کے ساتھ کر دی جائے گی. آپ سیاست نہیں کریں گے, سیاست آپ کے ساتھ کر دی جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب مسجد کے امام کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. کیوں نہیں بولنا چاہیے تھا؟ نہیں صاحب مسجد میں اس طرح کی بات ہوں گی, ہم ذمہ دار ہیں, ہم صدر ہیں, ہم سیکریٹری ہیں, ہم خزانچی ہیں, ہم سے سوال و جواب ہوگا, ہم کیا جواب دیں گے؟ میں ایسے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جو تم نے مسجد کی صدارت اور قیادت کا ذمہ لیا ہے تمہارے بس کا نہیں ہے, چھوڑ دیجئے. یہ منصب کسی مرد کے حوالے کیجئے, یہ منصب کسی مرد کے حوالے کیجئے. آپ چھوڑنا کیوں نہیں چاہتے؟ میں ایسے لوگوں سے بڑی محبت سے کہتا ہوں کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ علماء کو دبائیے مت. آپ بولنا نہیں جانتے, آپ کے پاس زبان نہیں, آپ قوم کی قیادت نہیں کر سکتے, آپ قوم کا مدعا بیان نہیں کر سکتے. اللہ نے قوم میں جس عالم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے غیر نہیں, آپ اپنے ہو کر زبان پر پہرے بٹھا رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم امت میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جسے بولنے کی صلاحیت دی ہے اس کے دست و بازو بنیے اور یہ کہیے جو حق ہے علی اعلان بولیے. آج بہت سارے علماء کرام بھی مجھ سے کہتے ہیں, کئی بار جلسوں میں جاتا ہوں, حضرت کیا بات ہے, کوئی نسخہ بتائیے. ہم لوگ جمعے میں تقریر کرتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ مجھے نہیں معلوم یہاں کیا سچویشن ہے. بہت سارے جلسوں میں ایسا ہوتا ہے, علماء کرام ملتے ہیں کہتے ہیں حضرت یہ بتائیے, ہم لوگ جمعے میں تقریر کرتے ہیں 1:30 بج جاتا ہے, مسجد خالی پڑی ہوتی ہے, ہماری قوم کے نوجوان 1:30 بجنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ 1:30 بجے حضرت کی تقریر ختم ہو تب جا کے خطبے میں شریک ہوں. کیا بات ہے؟ میں نے کہا دراصل بات یہ ہے ایک زمانہ ہو گیا وہی فضیلتیں کرامتیں سنتے ہوئے پریشان ہو گئے میری قوم کے جوان, یہ سب باتیں سنتے ہوئے, ایسی باتیں نہ جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے, ایسی باتیں سنتے ہوئے جو جہاں کوئی موضوع نہیں ہے, جہاں قوم کا فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ جمعے کا خطاب پوری قوم مسلم کے لیے ہفتے بھر کے لیے پیغام اور درس ہے. اس کی باضابطہ تیاری ہو, اس کا موضوع فکس کیا جائے اور باضابطہ قوم کو ایک ہفتے کے لیے میسیج دیا جائے. کہ حضرت پھر نسخہ بتائیے. میں ان کا نسخہ صرف اتنا ہے, نالین مصطفیٰ موجود ہے, جس کی ٹوپی پر نقش نالین مصطفیٰ موجود ہے. ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ امت کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دیا ہو وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. دراصل یہ سازش ہے, یہ سازش ہے دنیا کی کہ آپ کسی اٹھنے والی آواز کے حمایتی نہ بنیں. یہ سازش ہے دنیا کی کہ جو قیادت تیار ہو رہی ہے وہ قیادت زمین کے اندر دفن کر دی جائے. یہ سازش ہے دنیا کی. دنیا کسی بھی اٹھنے والی قیادت کو اتنی آسانی کے ساتھ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. مگر اے میری قوم کے لوگوں, یاد رکھو اپنے اندر تھوڑا سا سیاسی شعور پیدا کرو. سیاست میں حصے داری ہمارا بھی تو حق ہے, سیاست میں حصے داری ایک مسلمان کا بھی حق ہے, سیاست میں حصے داری حضور کے غلاموں کا بھی حق ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اللہ کی عزت کی قسم, جس ملک ہندوستان کی سرزمین پر ہم رہتے ہیں
حالانکہ بہت سارے لوگوں نے یہ خواب دیکھا بھی ہے اور کچھ لوگ زبان سے ظاہر بھی کر دیتے ہیں اور وہ اپنے انداز میں ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار ہیں، مگر ایسے لوگوں سے ہم بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ہندوستان جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک۔ کل بلکہ کہہ لیجیے تاریخ بدل چکی ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم یہ دن بھی آیا، کیسے دن آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب یہ دن آتے ہیں نا تو علامہ فضل حق خیر آبادی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کون فضل حق؟ ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے باضابطہ ملک میں اپنا سکہ چلا دیا، اپنی حکومت جما لی، لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، علامہ فضل حق خیر آبادی نے علماء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں لوگوں کو یہ احساس دلایا ہے لوگوں خدا نے ہمیں غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم انگریزوں کی غلامی کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج حیرانی کی بات یہ ہے بہت سارے لوگ ہندوستان کی سرزمین پر کبھی کبھی اتنا زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آئینہ دکھانے کا کام کرنے لگتے ہیں، اور وہ احساس دلاتے ہیں اپنے جملوں سے کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کرایہ دار ہیں۔ یاد رکھیے گا کرایہ دار نہیں ہے، ذمہ دار بھی ہے، وفادار بھی ہے، اور برابر کے حصے دار بھی ہے، برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اسے عالم میں جمع کیا علماء کو، اور انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد تیار ہوا۔ آپ جانتے ہیں کسی مہم کا آغاز کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جب مہم چلنے لگتی ہے تو پیچھے بہت سارے لوگ آ کے کارواں بنا دیتے ہیں، لیکن شروع کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کو خبر ہوئی، علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا، کالے پانی کی سزا دی، جزیرے انڈمان نکوبار لے گئے اور کالے پانی کی سزا دی۔ ایسے عالم میں جب علامہ فضل حق خیر آبادی انگریزوں کے ہاتھ گرفتار کر لیے گئے تھے، ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا مولانا اب بھی وقت ہے، انگریزوں کے خلاف جو آپ نے فتوی جہاد دیا ہے واپس لے لو، آپ کی جان بخش دی جائے گی، آپ کو حکومت میں منصب دیا جائے گا، آپ کو رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا جائے گا، دنیا کی دولت دی جائے گی۔ جانتے ہو ہمارے سورما کیسے تھے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جب یہ جملے سنے تھے تو آپ نے اس انگریز کے چہرے پر تھوک دیا، اس انگریز کے چہرے پر تھوک دیا اور کہا ظالم ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قلم کا پاور یہ ہے، جو ہمارے قلم سے فتوے لکھ دیے جاتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے، حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے ہیں۔ اس ملک کی آزادی کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ آج بہت سارے لوگ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔